NA66 وزیرآباد میں نون لیگ نے 2024 کے عام انتخابات میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لینے والے نثار چیمہ کو نظر انداز کرتے ہوئے موجودہ ضمنی الیکشن میں عطا تارڑ کے بھائی بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ جاری کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھائی کو پارٹی ٹکٹ جاری ہونے پر اظہار تشکر کیا. دیکھو بات سنو، میرا نہیں خیال آپ کی اطلاع درست ہے. جو میں نے سنا ہے اٹ از ویری ڈفرنٹ. نثار چیمہ کو نظر انداز نہیں کیا، اس نے ان کو نظر انداز کیا ہے. بلکہ میں یہ بھی نہیں کہتا، ٹکٹ اس کو دینا چاہ رہے تھے، جو میرا علم ہے، غلط ہو سکتا ہے. اور اتفاق سے میں ان کو جانتا ہوں. ذوالفقار چیمہ پولیس میں ایک مثال، اور نثار چیمہ ڈاکٹر ہیں بیسیکلی. انہوں نے پہلے بھی جیتنے کے بعد انہوں نے کہا نا 47. یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ، جیسے ماجد خان کا. حالانکہ مجھے اتنی سی بھی دلچسپی نہیں کرکٹ کے ساتھ، اور میں قسماً کہہ رہا ہوں، مجھے بتاتے ہیں لوگ، میں پھر بھول جاتا ہوں. مجھے یہی نہیں پتا کرکٹ ٹیم میں ہوتے کتنے. میرا بس میں ویسے ہی بین کر دوں اس کو. یہ لوگوں کو جھنجھنے، یہ رومن اکھاڑے ہیں. وہ 3 لکیراں بنا کے آ جاندی ہیں بچیاں اتنے. کیا کر رہے ہو تم؟ یہ رومن اکھاڑے ہیں ماڈرن، لوگوں کے دھیان ادھر ادھر، نسلوں کو خراب کرنے کے لیے. یہ بھی نشے کی ایک قسم ہے. ہم پہ وہ سٹیج آئے گی تب ضرور ہو. تو یہ بات پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا کہ ذوالفقار چیمہ پولیس میں، یہ ڈاکٹر ہے، باوقار لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں. ان کے کچھ اصول ہیں، ان کا کوئی آگا پیچھا ہے. اس بندے نے فارم لینے سے انکار ہوا، جیتوں گا نہیں تو میں حقیقی طور پہ جیتوں گا ورنہ اٹھا. ہاں مجھے بات یاد آئی، ماجد خان کرکٹ سے میں بات بھول گیا اصلی. وہ جو بھی ریفری جو بھی ہوتا ہے، اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے میں آؤٹ ہوں. ریفری کا کوئی دھیان چوک گیا ہوگا ادھر ادھر یا فلانا. وہ بھی کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا تھا، گورا تھا وہ. اس نے کہا نو آئی نو. یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ، یہ ہوتی ہے کلاس. کہ ہو گیا ختم، تو وہ چھوڑ دو، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. وہ 1000 MNO پہ بھاری ہے کیونکہ وہ ڈھیٹ نہیں. دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. یہ سعد رفیق، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو مجبور کرتا، پریشرائز کرتا، اس نے جیتنے والے کو ٹھوک کے فون کر دیا، مبارکباد دے دی. یہ ہوتے ہیں، یہ جو میں ڈی این اے کرتا ہوں نا، اس کی وجوہات ہیں. نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہی خوبصورت لوگ ہیں. بے شک. یہ 1000 MNA پہ بھاری ہے نثار چیمہ. پچھلی پرفارمنس دیکھ لو، اب کی بھی دیکھ لو. 47 نہیں چاہیے اس کو اپنی عزت، اپنی خودداری عزیز ہے. سبحان اللہ. ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے تو تم دیکھو ملک کیسے آگے بڑھتا ہے. میں تو ویسے وہ جو ایک رویہ ہے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آئی وانٹ اٹ ایٹ ایوری کاسٹ. نو، زندگی بھی بالکل اس قابل نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کی خواہش اس طرح کرو ایٹ ایوری کاسٹ. نو، جس چیز کی جو قیمت بنتی ہے. بل گیٹس کو وہ لینے جائے کوئی برگر شرگر یا کوئی اس طرح کی چیز، اور وہ کہے 10,000 کا برگر وہ دے دے گا. وہ کہے گا میرے متھے تو لکھے ہے. ابھی میں یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا پوچھے گا وہ ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے. بیوقوف لکھا ہوا ہے. نہیں ہوتا عزت کی کاسٹ پہ بے عزتی خریدنا. اس سے بڑی لعنت، اس سے بڑی صدا ممکن نہیں ہے. حسن صاحب، میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ برسلز میں آرمی چیف نے کہا 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا، مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. بہت بنیادی اور خوبصورت بات. مجھے تو لگتا ہے میری اپنی آواز فضا میں گونج رہی ہے. میں تو یہی باتیں کرتا ہوں. میں تبھی کہتا ہوں میں تجزیہ میرے سے نہیں ہوتا. تجزیہ کیا ہے؟ وہ کلیریکل سا کام ہے ایک کسائیاں دا. اے پٹھ دی بوٹی لا دے، اے گردن دی لا دے، اے ران دی لا دے، اے فلانا دے، بور کی پائے علیحدہ کر دے. یہ کہانیاں ہیں. دیکھو بات سنو، یہ 100% درست ہے. میں نے اس ملک کو بری طرح زوال پذیر ہوتے دیکھا. When I was a teenager یہ ملک ایسا نہیں تھا. صلہ رحمی تھا، ہمدردی تھی، فلانا تھا، ٹمکانا تھا. ریٹ ریس نہیں تھی. ریٹ ریس بالکل نہیں تھی.
یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ گوانڈی دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا نہ کرنا. شوکت عزیز ایک اور طرح کا شودھ پن پھیلا گیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ مٹیریل کیا انہیں کمیشن کھانا ہوئے گا. لیزنگ کلچر بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے قوم کا فکری ذہنی لیول دیکھنا ضروری ہے. یہاں جدی اوقات سائیکل دی سی وہ موٹر سائیکل بڑھ گیا ہے. جدی موٹر سائیکل دی سی انہیں 800 cc لے لی. پھر ڈیفالٹ ہوا, تماشا ہوا, لوگوں کی نفسیات برباد ہو گئی. ایک عجیب خدیڑ پیدا بن گیا. انہوں نے 100% مذہبی پیشوائیت نے تو اسلام کے گٹے گوڈے. اور جب پہلا پرنٹنگ پریس بنا عالم اسلام اسی دن بازی ہار گیا تھا جب جو کیا تھا وہ شیخ الاسلام اس نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے. آج عام کتابیں چھپ رہی ہیں, کل قرآن پاک چھپے گا تو اس کی توہین ہوگی چونکہ وہ سنگسازی ہوتی تھی, پلیٹ میکنگ, یہ وہ پتہ نہیں. اب تو پتہ نہیں پرنٹنگ کہاں جا چکی ہے. تو پانی جاتا تھا نالی. پہلا میڈیکل کالج بنا. اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہے. ظاہر ہے ہیومن باڈی کو سمجھنا ہے. ہیومن باڈی کو دیکھو گے نا ہوں آزادی پابند کاری چ بھی بڑے ہوں لاؤڈ سپیکر حرام سی. کل دی گل کیا کیا حرام نہیں تھا. ٹریکٹر آیا, یہ ہمارے خلاف سازش ہے. اچھا جی, لوگوں نے کیا وہ کی, اس زمین نو ساڑ دے گا. مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ جس صحت میں زندہ. چند دن پہلے میں اور اپنا میرے بہت پیارے مہمان امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف, بہت پیارے خوبصورت آدمی ہیں. تو میں ان سے جنرل ایک گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے یہ کہا کہ اسلام دیکھو, تم گدوں گھوڑوں اونٹوں سے اتر کے تو قیمتی ترین گاڑیوں اور SUVs پہ تو آ گئے, جہازوں پہ بھی چڑھ گئے. تو کوئی شرم کرو, اس کو انٹرپریٹ کرو. یہ کوئی سخت اور جامد چیز نہیں ہے. جسے شریعت کہتے ہیں وہ شریعہ ہے. شریعہ ہے مسلسل بہتا ہوا پانی, اگر رک جائے تو کریا. جس نے مسلمانوں پہ حرام قرار دے دی پرنٹنگ اور میڈیکل کالج. چند اشرے ہی کافی تھے, انہوں نے پھر پڑھائی نہیں دی. تو تسی ہن بھی اڈیاں رگڑ رہے ہو, جھوٹ تے پل رہے ہو. اول تو بہت پرانی تاریخ ہے. پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے منافق ترین آدمی ضیاء الحق تھا. یہ اس کا کیا دھرا. اس سے پہلے کے اور بعد کے پاکستان میں بہت واضح فرق محسوس کرتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں بھائیوں جیسا رشید بھٹی. اچھا, اس کا حلیہ چونکہ وہ دھوتی اور یہ اور وہ شلوار اس طرح کا, وہ MSc جیولوجی ہے. وہ 2-3 بار یہاں رائے بنڈ سے رہے. MP ہے. اب ان کا بیٹا بھتیجا ہمارا عمر بھٹی وہ ہے, وہ اپنا رشید بھٹی ریٹائرڈ لائف گزارے. یار مجھے ایک بار رشید بھٹی نہیں, اور یہ 20-25 سال پرانی بات ہے, میں اپنے بیلی پور رہتا تھا, تو مجھے کہنے کہ پاجی ضیاء الحق تو پہلے. نے کہا یہ نفسیاتی اثرات ہوئے ہیں, زبردستی نمازاں پڑھاتا رہا. نماز یہاں ہوتی ہے, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. ادھر ضیاء الحق گیا, تیارا پٹ گیا, ادھر رونا دا سارا کچھ ہی پٹ گیا, ختم. اور جڑے نشے ہن چل رہے ہیں, خدا دا واسطہ اپنی نسلاں بچاؤ. تے اے جڑے اج کل نے نا, وہ پتہ نہیں یہ ایش, یہ پتہ نہیں کی نام ہے, مجھے نام بھی نہیں آتے ہیں. میرا تو چرس تو اگے کوالیفیکیشن ہی مینوں پتہ ہی کھ نہیں, مینوں نہیں پتا. یہ بچہ جب تک کھنڈر نہیں بن جائے گا اس کی واپسی ناممکن ہو جائے گی. پھر پتہ لگے گا ماں باپ, لیکن نہیں. پٹو خود جلسہ آیا میں, اس نے کہا میں لوگوں کا خون نہیں پیتا, تھوڑی سی پیتا ہوں, لوگوں کا خون نہیں پیتا. جلسے میں کروایا جلسہ ہو, دیکھو. اب بات سنو, اپنے عہد جس میں رہتے اس کا خیال کرو. پورا جسم تمہارا تبدیل ہو جاتا ہے, تمہارے جگر, پھیپھڑے, گردے, کلیجے سب